جی السلام علیکم۔ یہ 371 یعنی 371ویں ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس لکھیں، دوست احباب کو بتائیں۔ میرے چینل میں سیاسی صورتحال، گھریلو موضوعات، معاشی صورتحال، بینکنگ، کاروبار میں گولڈن ٹپس، پھر شاعری، پھر نعتیں اور اس طرح زندگی کے روزمرہ کے مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کرنا، اپنے تجربے اور جتنا میرا تھوڑا سا علم ہے اچھا لگتا ہے، اور جو سیکھا ہے وہ بیان کرنا، بتانا، یہ بھی ایک ضروری امر ہے۔ آج جو میں نے موضوع چنا ہے، کیونکہ میرے موضوع ذرا عام موضوع سے ہٹ کے ہوتے ہیں اور جن پہ اگر غور و فکر کیا جائے تو ان میں بڑا وزن ہوتا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ اور ان پہ عمل کرنے سے دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے نشاندہی کریں، اگر کہیں کوئی کمی ہے اس پہ تبصرہ کریں، صرف نشاندہی نہ کریں۔ اگر آپ نشاندہی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس حل بھی ہونا چاہیے۔ آپ اگر کسی کو کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم 10 معقول وجوہات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اسے منع کر رہے ہیں تو پھر اسے راستہ بھی دکھائیں۔ اگر ایک راستہ دکھاتے ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتا، پھر آپ اسے دوسرا دکھائیں، پھر تیسرا دکھائیں، پھر چوتھا دکھائیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس ٹھوس دلائل ہونے چاہیے تاکہ دوسرا بندہ مطمئن ہو سکے۔ وہ اگر اس پہ عمل نہیں کرتا پھر اس کی مرضی ہے، آپ نے مشورے کا حق ادا کر دیا، اس کا کریڈٹ آپ کو ملے گا، جزا و سزا بھی آپ کو ملے گی۔ تو جو میرا آج کا موضوع ہے وہ روز ہم سنتے ہیں فلاں جگہ آئل ٹینکر الٹ گیا، فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، آئل ٹینکر لیک کر گیا، ہائی وے پہ، نیشنل ہائی وے پہ، موٹر وے پہ ٹکر ہونے سے آگ لگ گئی، کراچی میں ٹینکر الٹ گیا، کسی گاڑی کے اوپر جا گرا، گاڑی میں 4 بندے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آخر ہمیں اس موضوع پہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں کراچی سے پشاور اگر ایک ٹینکر آئل یا ڈیزل لے کے چلتا ہے تو جہاں سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جب آپ کوئی بھی موٹر وے بناتے ہیں تو جو انجینئر ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، انہیں چاہیے کہ روڈ کے دونوں سائڈز پہ پائپ لائن بچھائیں، بلکہ 2 پائپ لائن روڈ کے دونوں سائڈ پہ، لیفٹ رائٹ پہ پائپ لائنیں ڈالنی چاہیے۔ ایک پائپ لائن آپ گیس کے لیے رکھ سکتے ہیں، ایک ڈیزل کے لیے، ایک پیٹرول کے لیے اور ایک پانی کے لیے روڈ کے ساتھ ڈالیں۔
پھر روڈ کے نیچے ورٹیکل پائپ ڈالیں ہر 2 کلومیٹر بعد 3 کلومیٹر بعد، تاکہ کل کو آپ اگر روڈ کے نیچے سے کوئی چیز گزارنا چاہتے ہیں تو جو آپ نے بیٹری آف کلورٹ جو پائپ ڈالے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس روڈ کو دوبارہ کھودیں، اسے توڑیں، وہ جو آپ نے پائپ ڈالے ہیں ظاہر ہے اس کا بلیو پرنٹ بنے گا، نقشہ بنے گا، تو وہ جو تاریں آپ نے گزارنی ہیں، ہاں وہ بجلی کی ہیں، ہاں وہ ٹیلی فون کی ہیں، انٹرنیٹ کی ہیں، بلا تعطل آپ اس میں تاریں ڈال سکتے ہیں، روڈ کو درمیان سے توڑنے کی، کھودنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس طرح جتنی بھی آپ موٹر ویز اور کنیکٹنگ روڈز بناتے ہیں تو سائڈ پہ آپ دونوں طرف 2 پائپ ڈالیں اور انہیں شہروں کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور جہاں پہ سٹی آتا ہے وہاں پہ پمپنگ سٹیشن بنائیں، ایک ڈیپو بنائیں، وہاں پہ میٹر لگائیں، اور جو گوجرانوالہ کا ٹینکر ہے جو پٹرول گوجرانوالہ کے پمپ میں لے کے جانا چاہتا ہے، وہیں سے نزدیک سے ہی وہ سک کرے، میٹر اس کا بل شو کرے، وہ بینک میں پیسے جمع کرائے اور آئل ٹینکر میں آئل لے کے وہ چلا جائے۔ یہ بہت آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ، سرگودا، میاں والی، بکر، حتیٰ کہ پشاور تک، کوئٹے تک یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جو آئل ٹینکر آتے ہیں، جو روڈوں کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو حادثات ہوتے ہیں، پھر جب سٹرائک ہوتی ہے تو پٹرول بندرگاہ سے شہروں میں نہیں آتا، دھرنے ہوتے ہیں روڈز پہ، پٹرول کی قلت ہو جاتی ہے شہروں میں۔ اس طرح یہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس نقطے پہ سوچنا چاہیے، فوراً عمل کرنا چاہیے تاکہ تمام پرابلم سے چھٹکارا مل جائے اور گورنمنٹ بھی آئل ٹینکر مافیا سے آزاد ہو جائے، پھر ملاوٹ کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر راستے میں جو پٹرول چوری ہوتا ہے یا ڈیزل چوری ہوتا ہے آئل ٹینکروں سے، وہ بھی مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، روڈ صاف ستھری ہو جائیں گی، ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں آئل ٹینکر چلتے ہیں تو ان میں خود کتنا ڈیزل کنزیوم ہوتا ہے۔ کراچی شہر میں جگہ جگہ آئل ٹینکر آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں سے شپس پہ ان لوڈ ہوتا ہے وہیں سے مختلف ڈسٹرکس کو، مختلف پروونسز کو میل لائن سے جائے، وہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے۔ یہ ایک رائے ہے میری جو ناقص بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہ عمل کرنے سے اربوں روپے کی بچت، رسک ختم ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں گے، روڈوں کی ویئر ٹیئر ختم ہو جائے گی، اور سپلائی کا ایشو بھی ختم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں میری رائے کہاں تک درست ہے، کہاں تک نہیں ہے، یہ آپ لوگ کمنٹس میں لکھ کے بتائیے، انتظار رہے گا۔ شاید کسی کے پاس مجھ سے اچھی رائے ہو، میری گفتگو میں کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔